شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. مشاہدین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان مبارک کی نشریات کے خصوصی سلسلے میں آج گزشتہ شب تراویح میں پڑھے گئے 27ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے. 27ویں پارے میں جو صورتیں وارد ہیں اس میں سورۃ الزاریات کا باقی ماندہ حصہ ہے، پھر سورۃ الطور ہے، سورۃ النجم ہے، سورۃ القمر ہے، سورۃ الرحمن ہے، سورۃ الواقعہ ہے اور سورۃ الحدید ہے. 26ویں پارے کے آخر میں سورۃ الزاریات کا جو حصہ تھا اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے فرشتوں کا تذکرہ تھا کہ جن کو حضرت خلیل علیہ السلام نے جن کے لیے مینڈا ذبح کر کے ان کے لیے ضیافت کا اہتمام کیا، اور پھر ان پر یہ حقیقت کھلی اور یہ پتہ چلا کہ یہ تو فرشتے ہیں جو قوم لوط کے لیے تباہی کا پیغام لے کر آئے ہیں. اور پھر اس کے بعد سورۃ الزاریات میں فرعون، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح کا انجام بتایا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد آسمان اور زمین کی تخلیق کا تذکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد اس چیز کا اظہار ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، اور یہ بھی اس کی کمال قدرت کا ایک نمونہ ہے کہ کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑا جوڑا پیدا فرمایا ہے. اور جیسے میں نے پہلے بھی ایک آیت کے سیاق میں یہ بات عرض کی کہ یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کا ادراک سائنس کو بہت برسوں کے بعد اور بہت صدیوں کے بعد ہوا، جس کا اظہار قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور پھر اس سورۃ الزاریات کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کی تخلیق کا مقصد بیان کیا ہے، اور اس کے بعد یہ بات بھی فرمائی ہے کہ ساری کائنات کا کفیل اور ان کے رزق کا اہتمام صرف اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے کہ جو کر رہا ہے، اور کفار مکہ کو عذاب کی وعید سنائی گئی ہے. سورۃ الزاریات کے بعد سورۃ الطور ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 49 آیات اور 2 رکوع ہیں، اور اس صورت کی ابتدا میں 5 قسمیں کھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور 5 قسمیں کھانے کے بعد جواب قسم کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جس حقیقت کبریٰ کا اظہار فرمایا وہ یہ ہے کہ ان عذاب ربک لواقع، کہ بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. اور یہ قرآن کریم کی تاثیر ہے، اور کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو زور ہے وہ اپنا اثر اس انداز میں ظاہر کرتا ہے کہ اسی آیت کے سیاق میں یہ بات مفسرین نے ذکر کی ہے کہ بدر کے جو قیدی تھے کفار، ان کے سلسلے میں مذاکرات کرنے کے لیے جب جبیر ابن مطعم ابھی کفر کی حالت میں تھے، مکہ سے جب مدینہ آئے، اور انہوں نے ان آیات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. آپ اس کی مغرب میں آپ سورہ طور کی آپ نے تلاوت فرمائی، اور جب آپ نے 7ویں یہ آیت پڑھی ہے، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، ان عذاب ربک لواقع، تو حضرت جبیر فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرا دل پھٹ جائے گا، اور پھر میں نے فوری طور پر اس خوف کے عالم میں اسلام قبول کرنے کا ارادہ فرمایا. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو پڑھتے پڑھتے اور 35 اور 36 نمبر آیت پہ پہنچے ہیں تو ام خلقوا من غیر شیء ہم الخالقون، کیا وہ اللہ کسی خالق ذات کے بغیر پیدا کیے گئے یا ان کو خالق، ان کی پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے؟ تو ان آیات کو سنتے ہی میرے ہوش و حواس اڑ گئے، اور اس قدر میرے اوپر یہ کیفیت نازل ہوئی. اسی طریقے سے ایک واقعہ سیدنا عمر بن خطاب کا بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ رات کو اپنے خلافت کے دور میں مدینہ کی گلیوں میں وہ گشت لگا رہے تھے، اور ایک گھر سے سورہ طور کی آیت جب پڑھی گئی ان عذاب ربک لواقع، تو آپ کے اوپر اس قدر اس کی ایک کیفیت محسوس ہوئی کہ آپ تقریباً 1 ماہ تک اس کیفیت کے اثر میں رہے کہ جو یہ کیفیت قرآن کریم کی ہے، اور یہ آیات اس صورت کے اندر وارد ہوئی ہے. پھر اس کے بعد اگلی آیات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے، اس کے بارے میں جو موقف مشرکین کا تھا، استہزاء کا، اور آپ کو جھٹلانے کا، اور آپ کو کاہن اور مجنون قرار دینے کا، ان سب کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تلقین کی گئی ہے، اور یہ بھی بات کہی کہ انہوں نے اللہ کی جو مخلوقات ہیں ان میں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا ہے،
ان سب کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ آپ دعوت اور تبلیغ میں صبر کریں، اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے رہیں، اور یہ بھی آپ کو یہ بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا اور ان ظالموں کو دوہرے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، اور دنیا اور آخرت کے عذاب سے۔ اس کے بعد سورۃ النجم ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 62 آیات اور 3 رکوع ہیں، اور اس کے اہم مضامین میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گرتے ہوئے ستارے کی قسم کھا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو بیان کیا ہے، اور اس کے بعد آپ کے معجزہ معراج کا ذکر ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی بادشاہت اور اس کے عجائب اور غرائب کا ذکر ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل میں صورت میں دیکھا، پھر جنت، دوزخ، بیت معمور اور سدرۃ المنتہا، یہ ساری کے ساری جو آیات بینات ہیں، ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں جو مشاہدہ کیا ان کا ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے مشرکین کی طرف سے اصلاح کلام مڑتا ہے، اور انہوں نے جو لات اور عزیٰ اور منات وغیرہ جیسے بتوں کو اپنا معبود بنا رکھا تھا، ان کی مذمت کی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد قیامت کا تذکرہ ہے کہ جہاں نیک اور برے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر متقین کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ بات اس میں بتائی گئی ہے کہ ہر شخص انفرادی طور پر اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، کسی کے گناہوں کا بوجھ دوسروں پر لادا نہیں جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت اور قدرت کے جو دلائل ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جو ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی مارتا اور زندہ کرتا ہے، اس نے نر اور مادہ پیدا کیا، اور اسی کے ذمے جو ہے دوبارہ بندوں کو پیدا کرنا ہے، اور وہی مالدار بناتا ہے، وہی سرمایہ دیتا ہے، اور وہی وہ ذات ہے کہ جس نے پچھلی امتوں کو ہلاکت سے دوچار کیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کیا یہ کلام کہ جس کا نزول تمہارے سامنے ہو رہا ہے تمہیں اس پہ تعجب ہے اور تم ہنستے ہو، روتے نہیں ہو، اور اسے کھیل کود میں لگے ہو، تو اللہ کے سامنے سجدے کرو اور اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے بعد سورۃ القمر ہے، اور یہ مکی صورت ہے، اس میں 55 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس میں بھی وعد اور وعید دونوں چیزیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ انعامات کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو عذاب ہے اور اس کا جو غضب ہے اس کی وعید ہے۔ اور اس میں جو ہے جو اہم مضامین پیش کیے گئے ہیں اس میں سب سے پہلے قرب قیامت کا اور شق قمر کا ذکر کیا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ تو اب قیامت کے قریب آنے کا مقصد یہ ہے کہ خود نبی کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کائنات کی اور اس بنی نوع انسان کی دنیا کے اندر جو مجموعی عمر ہے اس اعتبار سے اس تاریخ کے آخری پڑاؤ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، 2 انگلیاں آپ نے قریب کر کے بتائیں کہ مجھے اور قیامت کو یوں بھیجا گیا ہے، تو اس اعتبار سے آپ گویا اخیر میں تشریف لائے ہیں، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قیامت قریب آ چکی ہے، چاند پھٹ چکا ہے۔ اور کفار مکہ نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا مطالبہ کیا کہ وہ کوئی معجزہ دکھائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انگلی کے اشارے سے چاند کو اللہ تعالیٰ نے 2 ٹکڑے کر دیا، لیکن جن کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ تو ایسا بھی ہے کہ اس سے اور کوئی بڑا معجزہ بھی دیکھیں گے تب بھی یہ منہ پھیر لیں گے اور یہ کہیں گے یہ تو جادو ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ آپ ان سے اعراض فرمائیں اور ان چیزوں پر توجہ نہ فرمائیں، اور اس دن کا انتظار کریں کہ جب یہ قبروں سے اس حالت میں کھڑے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، چہروں پر ذلت کی سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، اور یہ ایک پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے اور کہیں گے کہ تو بہت سخت دن ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے اس میں کفار مکہ کا تذکرہ ہے، ان کو ڈرایا ہے کہ کہیں تم پر ایسا عذاب نہ آ جائے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر عذاب آیا ہے، اور پچھلی امتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد جو ہے اللہ نے بار بار یہ سوال کیا ہے کہ میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں کیسی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے آسان کر دی ہے نصیحت کے لیے، کوئی ہے کہ جو اس سے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، نصیحت کے لیے کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ چنانچہ قرآن کریم جو ہے یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا یہ دعویٰ ہر اعتبار سے اس کی صداقت کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک دور دراز کی ایک زبان کو بھی دنیا کے کونے کونے میں لاکھوں اور ہزاروں زبانوں کے حامل جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی آسانی کے ساتھ نہ صرف یہ کہ پڑھتے ہیں بلکہ اس کو حفظ کرتے ہیں، اس کے تمام قواعد اور ضوابط اور تجوید کی رعایت کے ساتھ۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے ان سب کو اپنی جو ہے وہ مخلوق قرار دیا ہے، اور یہ باتیں بھی فرمائی ہیں کہ القیامت کے اندر دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سارا کچھ جو ہے لوح محفوظ کے اندر محفوظ ہے، اور اسے کرام کاتبین لکھ رہے ہیں۔ کوئی بھی عمل جو ہے چھوٹا یا بڑا، بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی جزا اور سزا کا معیار متعین ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ الرحمن ہے، اور یہ مکی صورت ہے، مدنی صورت ہے۔ اس میں 78 آیات اور 3 رکوع ہیں، اور یہ اسے قرآن کی زینت بھی قرار دیا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا بہت زیادہ ذکر فرمایا ہے، اور اس میں سب سے پہلے قرآن کریم کو اپنی نعمت کا الرحمن، اللہ تعالیٰ کی جو صفت عظیم صفت ہے، اور اس صفت کے حوالے سے جو ہے سب سے پہلے جس نعمت کا ذکر کیا ہے وہ قرآن کریم کا نزول ہے، اور دنیا کی کوئی بھی مادی نعمت اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی ان دوسری نعمتیں جو زمین کے اندر موجود ہیں، سورج اور چاند اور ان کا جو ہے ستارے اور درخت، اور جس طریقے سے زمین جو ہے جس کو زمین کو مخلوقات کے لیے فرش کی طرح بچھا دیا گیا ہے، میوے، اناج، پھل اور میٹھے اور کھارے پانی کے دریا اور موتی اور مونگے اور پہاڑ اور جہاز اور سمندر، سب نقل و حمل کے سارے ذرائع، ان سب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 24ویں آیت تک جو ہے 24 آیت تک ان نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد جو ہے، اور پھر اس کے بعد ان دنیاوی نعمتوں کے بعد جو اخروی نعمتیں ہیں اور جو عذاب ہیں قیامت کے دن جن کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کا ذکر ہے کہ کس طریقے سے آگ کے شعلے اور دھواں کہ جس میں سانس لینا دوبر ہو جائے گا، اور وہ جہنم جو ہے جس کا انسان کو جلائے گی، جس کا کھولتا ہوا پانی جو ہے وہ دوزخی پیئیں گے جو ان کی آنتڑیوں کو کاٹ کر رکھ دے گا، اور اس کے بعد جو ہے جنت والوں کے لیے جو گنجان ٹہنیوں والے عظیم الشان درخت، اور جو ہے ہر قسم کے میوے اور بہتے ہوئے چشمے، اور جو ہے جنتیوں کے لیے بہترین قسم کا انتظام، ان سب چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ان ساری اور حور اور غلمان کا تذکرہ، اور پیکر حسن و جمال اور شرم و حیا کی جو پتلیاں جو وہاں پر حوریں ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اور ان ساری نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد ایک خاص بات یہ ہے کہ 31 بار اللہ تعالیٰ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے دو بڑی جماعتوں، یعنی انسان اور جنات۔ ان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری نعمتیں تمہیں دنیا میں دی، اور آخرت میں بھی جو ہے تمہارے لیے نعمتوں کا انتظام ہے، اور تم اپنے رب کی ان کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور پھر آخر میں فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام جو ہے وہ بڑا باربرکت اور عزت و جلال والا ہے۔ تو یہ نام بھی جو ہے الرحمن ہے کہ یہ جس کی طرف اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الواقعہ ہے، یہ سورہ واقعہ بھی مکی ہے، اس میں 96 آیات اور 3 رکوع ہیں، اور اس میں قیامت جب قائم ہوگی، الواقعہ کا لفظی معنی ہی واقع ہونے والی، گویا قیامت جو واقع ہوگی اس قیامت کے وقوع کبریٰ کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور زمین میں کس طریقے سے زلزلہ برپا ہو جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہوں گے، کچھ اصحاب الیمین دائیں والے یعنی جنتی، اصحاب الشمال بائیں والے جو جہنمی ہیں، اور اس کے بعد سابقون جو سبقت کرنے والے ہیں نیکیوں میں، ان کا تذکرہ ہے۔ یہ 56 آیات تک اللہ تعالیٰ نے اس پورے جنت کے اس میدان حشر کے انسانوں کی جو گروہ بندی ہے، جو زمرہ بندی ہے، ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت اور اس کو کمال قدرت کی جو دلائل ہیں ان کو بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو ذات کے جو ایک قطرے سے انسان کو بناتا ہے، جو مٹی میں
ڈالے جانے والے ایک بیج سے جو ہے پودا اگاتا ہے، بادلوں سے بارش پانی برساتا ہے، درخت سے آگ پیدا کرتا ہے، وہ مردہ انسان کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان عظمتوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر قرآن کریم کی عظمت بیان کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ستاروں کے گرنے کی قسم کھائی گئی ہے، اور پھر فرمایا کہ اگر تمہیں علم ہو وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، یہ بہت بڑی قسم ہے، کاش تم سمجھ سکو۔ اور پھر اس کے بعد اور وہ قسم کیا ہے، کس بات پر ہے کہ بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے، جو ایک محفوظ کتاب میں، لوح محفوظ کتاب میں درج ہے، کہ جسے پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اور یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ اور پھر جو ہے اس طرح کے تذکرہ کرنے کے بعد آخر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور آپ سے یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ اپنے رب کی جو ہے تسبیح بیان فرمائیے۔ اس کے بعد اس صورت میں آخری جو اس پارے کے اندر جو آخری صورت ہے وہ سورۃ الحدید ہے۔ یہ مدنی ہے، اس میں 29 آیات ہیں اور 4 رکوع۔ اور حدید لوہے کو کہتے ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کا ایک اعجاز ہے کہ جس میں یہ اس عظیم سائنسی حقیقت کا اظہار فرمایا گیا ہے کہ اس لوہے کو اتارا گیا ہے، گویا یہ وہ مادہ ہے کہ جو کسی دوسرے سیارے سے انسان زمین کے اندر آیا ہے اور یہاں پیوست ہو گیا ہے، اور یہ زمین سے نکالا جاتا ہے۔ چنانچہ آج کی جدید سائنس بھی اس حقیقت کا اعتراف کرتی ہے کہ یہ جو لوہا ہے یہ ایک اجنبی جو ہے اور دوسرے سیارے سے آیا ہوا مادہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو مضامین اس میں ذکر کی گئی ہیں کہ سب سے پہلا مضمون یہ بیان کیا گیا ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے، اور وہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، اور کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح اور حمد بیان کرتی ہے۔ انسان، حیوان، شجر، حجر، جن، فرشتے، جمادات، نباتات، سب اپنی زبان حال سے اور زبان قال سے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ ہے، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی، اور وہ غالب ہے، اور کوئی انسان اس کے اپنے حواس کے ساتھ اس کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتا۔ دوسرا مضمون جو اس صورت میں بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے اور دین کی سربلندی کے لیے جان اور مال اور قربان کرنے کا اس میں حکم دیا گیا ہے، اور اس میں انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے کہ جو زمین اور آسمان کی میراث کا مالک ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تمہاری موت کے بعد بھی زمین اور آسمان اور تمہارے متاع، مال و متاع، سونے چاندی، ہر چیز کی وراثت اسی کے پاس بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب کے بعد مخلص اہل ایمان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور منافقوں کا حال جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے تیسرا جو مضمون اس صورت میں بیان ہوا وہ یہ ہے کہ انسان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی جو حقیقت بیان کی گئی ہے وہ ایسی ہے کہ جس کے ظاہری زیب و زینت سے جو ہے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ دنیا تو ایک سراب ہے، یہ دھوکہ ہے، اور یہ لہو و لعب ہے، اور یہ کم عقل لوگ ہی ہیں کہ جو اس کے مال و متاع پر فخر کرنے والے ہیں، اور پوری زندگی اس کی جو ہے اس کو سنوارنے اور اس کے سامان کو جمع کرنے میں لگا دیتے ہیں، جبکہ وہ اس بڑے واقعے سے اپنے آپ کو اوجھل رکھتے ہیں، اپنے ذہن کو، کہ جو واقع ہونے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کی مغفرت اور اس کے جنت کے حصول کے لیے انسانوں کو دوڑ لگانے اور اس کے لیے کوششیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اختتام پر اللہ کے عذاب سے ڈرنے والوں اور ایمان لانے والوں کے لیے دوہرے اجر اور نور کا وعدہ کیا ہے کہ جو قیامت کے دن کی اندھیروں میں ان کے لیے رہنمائی کا کام کرے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی۔